अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त तक जो कोरोना वायरस की सूरत हाल पाकिस्तान में है, अब से कुछ देर पहले जैसे कि मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा एक प्रेस ब्रीफिंग रोज़ाना करते हैं और जो 24 घंटों की पूरी सूरत हाल होती है उसके हवाले से वो कौम को बताते हैं। ये भी आपको बताते चलें कि अब तक के जो केसेस पॉजिटिव हैं यानी मुतासरा केसेस 1625 हो गए हैं, 21 हलाकतें हो चुकी हैं, 32 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। और एक जो खुश आइन बात है इन तमाम चीज़ों में जो बताई गई कि 783 मरीज़ जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में ज़ेर इलाज हैं, उनमें से 773 जो हैं वो स्टेबल हैं और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बकिया 783 में से जो मरीज़ हैं उन्होंने कहा वो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर पे हैं। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है चल रही होती हैं, जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो क़यास आराइयाँ भी होती हैं, लेकिन बहुत हद तक ऐसी भी वीडियो सामने आती हैं, ऐसी तस्वीर भी लोग अपने तही पोस्ट करते हैं ताकि किसी न किसी तरह इंतज़ामिया की मदद की जा सके। इसका मकसद जो है वो तंज नहीं, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि अगर हर जगह इंतज़ामिया नहीं पहुँच सक रही या उन तक सही रिपोर्ट नहीं है तो आप लोग सब भी इसमें शराकत दारी कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ लॉकडाउन के हवाले से और जो मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन चल रहे हैं उसके हवाले से जो पूरी इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ारों को हिदायत जारी की गई हैं और कि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। सुबह कितने बजे से लेके कितने बजे तक जो है वो बाज़ार खुले रहेंगे, किस तरह से बाज़ारों के अंदर अगर लोग डिसिप्लिन नहीं हैं तो किस तरह से उनको डिसिप्लिन किया जा सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो थ्रू आउट वीकेंड भी हम देखते रहे। आज इसी हवाले से भी बात करेंगे। कोरोना वायरस की स्प्रेड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो कि लेना बहुत ज़रूरी हैं। कई शहरों में ये बताया जा रहा है कि स्प्रेइंग का अमल जारी है, कई शहरों में ये शिकायत हैं कि स्प्रेइंग नहीं की जा रही, जबकि हमने देखा है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस मौजूद है और बड़े मुतासरा केसेस ज़्यादा तादाद में हैं तो वहाँ पर स्प्रेइंग का सिलसिला भी जारी है। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ NDMA के चेयरमैन ने भी आज ब्रीफिंग में ये बताया कि 20,000 किट्स जो हैं वो सिंध को आज दे दिए गए हैं, बलूचिस्तान को 4,800 का बताया, पंजाब का भी उन्होंने बताया कि 5,000 किट्स दिए गए हैं। और ये कहा गया कि मुल्क में अब जो है लेबॉर्ट्रीज़ को जो उनकी अपग्रेडेशन है उस पर काम किया जा रहा है ताकि अगले हफ्ते तक मुल्क भर में जो टेस्ट करने की तादाद है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट करना और ये देखना कि कहाँ कहाँ ये क्लस्टर्स हैं जिनको फिर वहाँ से फिर उनको कट किया जाए बकिया पॉपुलेशन से और इसी तरह से इसके फैलाव को रोका जा सके। आज इसी हवाले से मेरे मोहतरम मेहमान होंगे। आपको ये भी बताते चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल भी एक मशावरती इजलास रखा था बनी गाला में, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से वो बात कर रहे थे कोरोना के इस फैलाव के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि रिलीफ भी मिले गरीब आदमी को और साथ में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ काम करें जिसमें जो दिहाड़ीदार है, जो रोज़मर्रा काम करने वाला है, उसको सहूलत हो। कुछ उन्होंने कल जो है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जिक्र किया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा एक जायज़ा भी ले लेंगे कहाँ क्या हो रहा है हमारे मुख्तलिफ सूबों में। मेरे साथ आज थ्रू आउट द शो डॉक्टर नौशीन हामिद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रिजवान रज़ी साहब, और हमारी कोशिश होगी कि कराची की इंतज़ामात के हवाले से या कमिश्नर कराची के पास अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो उनसे बात कर लेंगे, वरना अजमेर ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया है, उनसे भी कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता मुमकिन हो पाए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आकर अपने गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। देखते रहिए पसे पर्दा। वेलकम बैक। कोरोना वायरस से मुतालिक जो अब तक के इक़दामात उठाए गए हैं ज़रा आज उनका जायज़ा ले लें और आपको ये भी बताते चलें कि 8:15 बजे के करीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कौम से ख़िताब करेंगे, अहम इक़दामात का वो ऐलान भी करेंगे। जो कोरोना की जो एक वो उन्होंने टाइगर फोर्स बनाने का कहा है उसके हवाले से भी वो जिक्र करेंगे यकीनन, और रिलीफ फराम करने के हवाले से भी जो मैकेनिज्म है शायद मेरा ख्याल है उससे कौम को एतमाद मिलेंगे। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने जो केसेस की तादाद बताई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है आज शेख रशीद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि बिज़नेस कोचेस जो हैं वो उनको करंतना करने के लिए वो बिल्कुल अब खड़ी कर दी गई हैं और बड़े बड़े जो
ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں اس میں ان کو استعمال کیا جائے گا ایز آئسولیشن سینٹرز. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ 26 فیب کو ہمارا پہلا کیس آیا اور 30 مارچ تک یعنی کہ آج کی تاریخ تک 1625 کیسز کنفرمڈ ہیں, اور اس کے علاوہ جو سسپیشس کیسز ہیں یعنی سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں. آپ کے خیال میں آئندہ 15 دن کیا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے اور کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کیسز میں اضافہ تو ہوگا کیونکہ جیسے جیسے ٹیسٹنگ جو ہے اس کی تعداد نہیں آ رہی, جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھے گی, ٹیسٹنگ میں اضافہ ہوگا تو کیسز جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گے. اور اس کے اندر ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جتنی جلدی ہم یہ جو اس وقت آلریڈی جو کیسز موجود ہیں ہمارے پاس وہ کتنی جلدی جو ہے وہ ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی کریں پیشنٹس کو, اور اس کے بعد جو ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے اس کو بڑھایا جائے, اور جب یہ بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کیسز کی تعداد جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بڑھے گی. آپ نے بالکل صحیح بات کہی, اور اس بات کو ہم مستقل کہتے بھی آئے کہ جب تک ٹیسٹنگ نہیں کریں گے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں, کیونکہ اب تک ہم نے یہی سنا ہے کہ حالات خدا نہ خواستہ اٹلی اور فرانس کی طرح نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ویسے حالات ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں نہیں جب تک پتہ چلے گا. میم یہ بتا پائیں گی کہ اب تک مجموعی طور پر جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی کتنی ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت جو ہماری نالج میں ہے وہ کہ 13,000 کے قریب ہے, اور وہ ان کو کئیوں کو کوارنٹین میں رکھا ہوا ہے, کئیوں کے ابھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ کا یہ ہے کہ ان میں کیونکہ سمپٹمز موجود تھے تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سیمپل لگے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. تو یہ وہ کیسز ہیں جن کے اوپر شک ہے, مگر ابھی تک کا جو ہم پاس ریکارڈ دیکھیں کہ ہم پبلک کو تھوڑا سا مطلب ہوپ بھی دیں کہ اتنے حالات برے نہیں. ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ نیگیٹو بھی آئے ہیں. تو یہ ہر سمپٹم والا جو ہے یہ جس کو ہے وہ پازیٹیو بھی آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو 13,000 سسپیکٹڈ کیسز ہیں اس میں سے بہت بڑی تعداد میں نیگیٹو بھی آئیں گے. 13,000 آپ کہہ رہی ہیں؟ جی اپروکسیمیٹلی 13,000 کے قریب. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریکنفرم کیونکہ لوگ 13 کو اکثر 30 بھی سن لیتے ہیں, 13,000 ہیں. اور ابھی اب ان کے یعنی اچھا جتنے بھی سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں ڈاکٹر نوشین, یہ لازم ہیں اکارڈنگ ٹو جو اسٹینڈرڈز ہیں کرونا وائرس پینڈیمک کے اکراس دا ورلڈ کہ ان کو ضرور ٹیسٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اصولی طور پہ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تمام سسپیکٹس کو ٹیسٹ کیا جائے, اور اس سسپیکٹس میں وہ بھی آتے ہیں جو کہ جو کرونا پیشنٹ ڈائگنوز ہو گیا اس کے بہت قریب کوئی رہا ہو, تو بہت قریبی کانٹیکٹ اس کا, وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے, مگر جن کے مائلڈ سمپٹمز ہیں ان کو صرف کوارنٹین کر کے ان کو واچ کیا جا رہا ہے, اور جیسے ہی ان کی باری آئے گی کیونکہ اتنی کیپیسٹی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ڈیلی ٹیسٹ کر سکیں. اوکے رضوان رضی صاحب, جو حالات ہیں اس وقت اور جس طرح سے ہر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, وفاق بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کے بچاؤ کو روکا جا سکے, میں یہ جاننا چاہوں گی پنجاب کی حد تک جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے کیا مثبت نتائج آ رہے ہیں, اور کیا لاک ڈاؤن کو لوگ سمجھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں؟ اتنی آگہی پورے پنجاب بھر میں لوگوں کو ہو گئی ہے کہ کس طرح سے اس کے پھیلاؤ کو اب ہمیں خود روکنا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں آپ کو مایوس کروں گا, کیونکہ پنجاب کے اندر ابھی بھی میں جب آپ کے اسٹوڈیو میں آ رہا تھا, ہم تو نیسیسری سروسز کے اندر آتے ہیں نا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس طرح تو نہیں تھی ٹریفک, لیکن لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر, وہ نیسیسری سروسز کے لوگ بھی نہیں ہیں. بچوں کو انہوں نے موٹر سائیکل پہ آگے بٹھایا ہوا ہے, پیچھے بیگم بٹھائی ہوئی ہے, تو وہ نکلے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فٹ پاتھ کے اوپر یا درمیان میں جو چرنگیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس طرح سے لاک ڈاؤن تو لاہور میں نہیں ہے, سڑکوں کے اوپر لوگ موجود ہیں جن کو گھروں پہ دھکیلا جانا چاہیے. اسی طرح آج افواہیں گردش کرتی رہیں کہ شاید لاہور میں کرفیو بھی شاید اسی کی طرف ہم پوسٹ لاک ڈاؤن کی طرف, جس کو ہم کرفیو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ جہاں تک بات کی جائے سوک سینس کی اور سوک رسپانسبلٹی کی, وہ اس طرح امپلیمنٹ ہو نہیں پا رہا. جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے,
میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جیسے ہی پنجاب کے اندر آپ نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے پنجاب میں صورتحال زیادہ خراب ہوگی. آج ایک فیصل آباد کا بڑا جسے کہنا چاہیے کیس ہے خطرناک کہ ایک صاحب اٹلی سے تشریف لائے, انہیں ایئرپورٹ پہ چیک کیے بغیر جانے دیا گیا. اب ان کو بھی اور ان کے 4 فیملی ممبرز کو بیگم سمیت ان کو کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے, اور سرکار نے کیا کیا کہ ان کے گھر کو ہی کوارنٹائن ڈکلیئر کر دیا. پورے محلے کے لوگ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو یہاں سے شفٹ کیجئے, اور وہاں کی حکومت کے پاس وہ والی فیسلٹی نہیں ہے یا وہاں کے میڈیکل لیکن ڈپارٹمنٹ دس کے از پاس آلسو ان دی آفنگ. رضی صاحب یہ بھی تو ان دی آفنگ ہے جس میں کل ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کہا تھا, اور ڈاکٹر نوشین بھی ہمیں اس کے حوالے سے انلائٹن ضرور کریں گی, کہ گھر پہ کوارنٹین کرنے کی یا سیلف آئسولیشن کی شاید پالیسی اپنائی جائے. جی جی بالکل, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سرکار نے جو ٹائم تھا وہ تو لاک ڈاؤن اور کرفیو کی بحث میں گزار دیا نا. سرکار نے پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے نمبر آف وہ نہیں بڑھائے. اب دیکھیے آپ ہمارا اندازہ کیجئے کہ ہم کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور دبا کے بولتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب جو اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے پیکج کی, وہ 1200 ارب روپیہ ہے. اس میں سے پہلا آئٹم ہے 280 ارب روپے کی گندم خریدی جائے گی. میں فاتحہ پڑھتا ہوں اس شخص کی عقل کے لیے جس نے یہ پوائنٹ وزیر اعظم کے تقریر کے اندر شامل کروایا. ہم ہر سال 350 ارب روپے کی گندم پرکیور کرتے ہیں. یہ ہمارا گندم پرکیورمنٹ کا ایشو ہے, ہر سال ہوتا ہے, اور جو انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے. یہ تقریباً 8 سے 9 ارب روپے کی رقم ہوتی تھی جب ہم نے فائنانشل رپورٹنگ شروع کی تھی. اب یہ بڑھتے بڑھتے 280 ارب روپے کی ہو گئے. اس کا کرنٹ اس سے کیا تعلق یا کرونا سے. پھر 110 ارب روپیہ ہم نے سرکولر ڈیٹ میں دینا تھا, اور وہ سرکولر ڈیٹ میں ہم دینے جا رہے ہیں, ہم نے اس کو جناب ڈال دیا بجلی اور گیس کی. مطلب اب اگلی بات ہم کرنے شروع جا رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری. اس ٹائم میں ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. اس ٹائم کے اندر جب ملک کے اندر گندم کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور شہر میں آپ کو لیبر نہیں ملتی. میں نے ابھی پچھلے سال اپنا گھر بنایا ہے, ان دنوں میں 40 50 60 دن کے لیے وہ چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ رضی صاحب یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کہ جو گندم کی کٹائی ہے جو اب ہونی ہے, جو فصل تیار ہے, اس کے لیے پنجاب حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے amidst the corona outbreak. دیکھیے یہ تو ہم ان وزیر صاحبہ سے پوچھیں گے جن کے خیال میں بارشیں ہوتی تھیں, کیونکہ پنجاب میں جو بے وقت کی بارشیں ہوئی ہیں نا اس دفعہ, اور جو ژالہ باری ہوئی ہے مختلف علاقوں کے اندر, مجھے خدشہ ہے کہ گندم کی فصل کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. اور اب ہارویسٹنگ پہ دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو بارشیں, اب کل بھی بارش کی پریڈکشن ہے اور ابھی 15 اپریل تک ایسے ہی چلے گا, یہ اس سے کافی زیادہ گندم کو ڈیمیج ہوا ہے. میری کل ہی ابھی بات ہو رہی تھی گندم کے کچھ ماہرین سے, جو ایگریکلچر کے ماہرین ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے. اور دوسری بات جس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ گندم کے ہارویسٹنگ کے لیے جو لیبر کام کرتی ہے, کرونا کے حوالے سے اس کو کیسے ہم لائیں گے, اور وہ کیا کریں گے, اس حوالے تک پنجاب حکومت نے اب تک ایک میٹنگ بھی نہیں کی. اچھا, ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا, میں جو آپ نے, کیونکہ آپ نے بہت سارے ایشوز بھی بتائے ہیں پنجاب کے حوالے سے, ڈاکٹر نوشین سے ذرا پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر نوشین, ٹھیک ہے لاک ڈاؤن اور کرفیو کی بحث میں واقعی ٹائم بڑا ضائع ہوا, اور اب بھی آج کے بھی اگر آپ آرٹیکلز دیکھیں گی تو اس میں ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا ہی جو امپورٹنٹ ٹائم ہے اسے ضائع نہ کرے مزید. اور آف کورس وہ بات ٹیسٹنگ کی ہے اور وہ بات فورس لاک ڈاؤنز کی ہے, لیکن ابھی بھی وفاق کی حد تک وزیر اعظم نے کل بھی جس طرح سے مشاورت کی اور انہوں نے ہائی ویز کی اور کھولنے کی بات کی اور غریب طبقے کی بات کی, ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف اگر پہیے کو چلانے کی بات ہوگی تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ تو پاسبل نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں, اس وقت آپ کو آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں ہر چیز کو بند کر دیں. اگر ہر چیز بند ہو جائے گی, ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی, تو فوڈ سپلائی کی کس طرح سے ہم لوگ اس کو انشور کر سکیں گے, کس طریقے سے باقی جو ہمارے اس وقت بالکل ڈیلی ویجز ہیں ان تک سہولیات کس طرح سے پہنچائی جا سکیں گی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ چل رہے ہیں، مگر اس کے اندر اس وقت سب سے بڑا رول جو ہے وہ عوام کا اپنا بھی ہے. جب ابھی آپ کو رضی صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آج بھی سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے وہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ اور یہ کرفیو کا جو ہے، یہ جو کرفیو ہوتا ہے وہ مین روڈز کے اوپر تو آپ مانیٹر کر لیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر کس طرح سے اس کو مانیٹر کریں گے؟ ہماری جب تک عوام کی یہ چیز، ابھی آج ایک ننکانہ کا کیس شام کو آیا کہ وہ 2 میاں بیوی کو ہوا، انہوں نے اپنے ساتھ گھر کے 8 لوگوں کو جو ہے وہ انفیکٹ کر دیا. تو یہ اس طرح سے یہ لوگوں کو جب تک خود سمجھ نہیں آئے گی کہ سمٹمز آ رہے ہیں ہم اس کو رپورٹ کریں. لوگ چھپانے لگ گئے ہیں اپنے سمٹمز کو کہ ہمیں یہ لے جائیں گے ہاسپٹل، لے جائیں گے، ہمیں کوارنٹین کر دیں گے، ہمیں آئسولیشن میں رکھ دیں گے، یا وہ مطلب ہمارے گھر کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بے شک کرفیو کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، وہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا کہ اگر یہ عوام نہیں سمجھے گی. آج وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ سنے، وہ دوبارہ سے انشاءاللہ عوام سے ایک ریکویسٹ کریں گے. آئی ہوپ کہ عوام کو یہ بات سمجھ آ جائے. اس وقت جو یہ سیلف کوارنٹین جو ہے اور ہوم آئسولیشن جو ہے، یہی اس کا سلوشن ہے. مگر آپ تمام رستے بند نہیں کر سکتے، آپ تمام دکانیں بند نہیں کر سکتے، آپ گروسری شاپس نہیں بند کر سکتے. نہیں، یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، کیونکہ یہ سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرونا ہے وہاں کبھی بھی فوڈ آئٹمز بند نہیں ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی ترسیل بھی بند نہیں ہوئی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی میرا خیال سے کہ یہاں پر کوئی بھی صوبائی حکومت کرنا چاہ رہی ہوگی. لیکن میں ذرا فوکس کرنا چاہوں گی رضی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، گو کہ یہ وقت نہیں ہے لیکن اس وقت اس کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام آ رہا تھا اور وہ نچلی سطح تک جو ہے اس نے جانا تھا. کیا اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں وہ جا کر یو سی کی سطح تک جا کر لوگوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے تھڑوں پر نہیں بیٹھنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا؟ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں لاہور کی، میں نے خود کل گجرانوالہ، حافظ آباد اور گجرات والے ایریاز میں جب فون کیا تو لوگوں نے کہا کہ جب بازار بند ہو جاتے ہیں تو گھر کے مرد تو باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی طرح باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ، کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اس میں نا تھوڑا سا یہ لائٹر وین میں تو ہو جائے گا، لیکن اگر سرکار تھوڑی سی معاملہ فہمی کا ثبوت دے اور عقل فرمائے کہ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن اناؤنس کر دے، بھلے 4 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیجئے. جو ایک وارڈ کے اندر، ایک یو سی کے اندر 8-8 9 کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑنا ہے نا، لوگوں کو گھروں میں بھی بٹھا کے آئیں گے، وہ لوگوں کو گھروں میں کھانا بھی پہنچائیں گے، وہ راشن بھی پہنچائیں گے، اور اس بات کا اہتمام بھی کریں گے کہ وہ لوگ کوارنٹائن میں ہوں، کیونکہ انہوں نے 4 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 6 ماہ بعد ووٹ لینے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر سرکار عقل مندی سے کام لے اور ایک پرپوزڈ ڈیٹ دے دے کہ جی فلاں ڈیٹ کو ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا ایک دم پوری سوسائٹی کا ڈائنامکس بدل جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کے اعلیٰ عہدوں پہ جو دوست ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے میڈیا سے ایک گفتگو کے اندر کہا کہ ملک میں گندم کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے، جو کہ اس وقت، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت نہیں تھی. دالوں کی کہہ رہے تھے، دالوں کی کہی تھی انہوں نے اس کی کہی گندم کی. اچھا، انہوں نے کہا اس لیے ہم گوڈز ٹرانسپورٹ کھولنے لگے. اگلے دن میں گیا ہوں، بلیو یو می، میں نے خود جا کے چیک کیا ہے، 5 سے 15 روپے قیمت میں اضافہ ہو چکا تھا آٹے کی. اور آٹے کی قیمت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پلسز اس کے ساتھ موو کرتی ہے، یہ ہمارا ڈومیسٹک فینومینا ہے. تمام دالوں کی قیمتوں کے اندر 5 سے 15% اضافہ ہو چکا تھا. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جناب شارٹیج پیدا ہو چکی ہوئی تھی. مطلب کہ تھوڑی سی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ذخیرہ اندوز تو لائن لیتا ہے نا کہ وزیر اعظم نے کہا شارٹیج پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً وہ جھپٹ پڑتا ہے اور وہ مال روک لیتا ہے، اور جب مال رکا تو آگے. دوسری بات، میں نے مزید سروے کیا اکبری منڈی سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی کوئی شارٹیج نہیں ہے، تمام چیزیں اویلیبل ہیں، لیبر نہیں آ رہی. جس نے گوداؤن سے بوریاں اٹھا کے، بیگز اٹھا کے رکھنے ہوتے ہیں کیری کے اندر، وہ لیبر آ ہی نہیں رہی، آپ آنے نہیں دے رہے. جب وہ آنے نہیں دے رہے تو ہم بھی دکانیں بند کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ مین ہول سیل سپلائی پوائنٹ سے سپلائی نہیں ہونے دے رہے تو
جو ریٹیل پرائس کی شاپ ہے اس نے تو پرائس بڑھانی ہے. اچھا تو اس کا مطلب گورننس کا کافی فقدان نظر آ رہا ہے. یہ ہے اصل میں ایشو جو آپ نے ابھی بات کی, گورننس کا فقدان ہے. کیونکہ وزیر دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر نوشین کہ آپ کرفیو کی طرف نہیں جا سکتے, آپ کو اسینشل آئٹمس بھی کھولنے ہیں, آپ کو لوگوں کو زندگی گزارنے بھی دینی ہے ظاہر ہے, اور ان کو سیلف ڈسپلن کرنے کے لیے جو گورننس کا معاملہ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں اس طرح پنجاب میں نظر آ رہا جس طرح کے, کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اکراس دا کنٹری جب ٹیسٹنگ زیادہ ہوگی تو زیادہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنا رائز ہمارا ہے. کیا وزیر اعظم کے اجلاسوں میں اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ ہیلتھ کا سارا ذکر کرتے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں گھروں پر رہنا, اس لاک ڈاؤن کی چاہے وہ جزوی لاک ڈاؤن کیوں نہ ہو اس کی انفورسمنٹ پر کس حد تک آپ لوگ زور ڈالتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل, کیونکہ اس وقت سب سے مین فوکس تو اسی کے اوپر ہی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو واحد اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے. اور اس وقت ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہماری آرمی کے بھی لوگ ہیں, ہمارے رینجرز بھی ہیں, ہماری پولیس بھی ہے, مختلف علاقوں میں یہ لوگ سارے موجود ہیں. مگر لوگ جو ہیں چونکہ ہمارا سوشل فیبرک ایسا ہے اور ہمارے محلے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں بنے ہوئے ہیں کہ وہاں تک ذرا ہر گلی محلے تک تو نہیں پہنچ سکتی فورس نا, تو اس کے اندر لوگوں کا اپنا رول بہت اہم ہے. میں بار بار اس چیز پہ اس لیے اسٹریس کر رہی ہوں کہ اگر چائنا میں یہ چیز انفورس ہوئی ہے تو وہاں کی قوم ڈسپلن تھی, وہاں اگر ایک گورنمنٹ نے اگر آرڈر دے دیا تھا تو وہ ان لوگوں نے اس پہ منوان وہ جو اس کے اوپر عمل کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی اتنی اسٹرانگ اکانومی تھی کہ دے مینج کے وہ ہر ایک کو کھانا جو ہے ان کے ڈور اسٹیپ پہ وہ پہنچایا. انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ جو دوسرے ملکوں کے بھی اسٹوڈنٹس اور شہری تھے انہوں نے بالکل آپ نے صحیح کہا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ریلیف کی بات ہے یہ کس طرح سے, کیونکہ احساس پروگرام کا بھی ذکر ہوا اس کے تھرو ہوگی, تو یہ جو والنٹری فورس وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بنائیں گے کرونا ٹائیگرز کی, کیا وہ ڈاکٹرز ہوں گے, کوئی ٹیکنیشینز ہوں گے, ان کا کام کیا ہوگا, اور یہ والنٹری فورس جو ہے وہ کیا فیلڈ میں اترے گی, so would they be having all the protective gears that are required at this time? اس پر بات کر لیتے ہیں right after this very short break. ویلکم بیک. پنجاب کی صورتحال بتا رہے ہیں ہمیں رضوان رضی صاحب. ڈاکٹر نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. ہمیں اوور آل سچویشن کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کہاں تک کیسز بڑھ سکتے ہیں, کس طرح سے ہمیں ان سے بچاؤ رکھنا ہے, جو اقدام لیے جا رہے ہیں مرحلہ وار ان سے مثبت نتائج مل رہے یا نہیں, آج اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ 8:15 بجے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی قوم کو اعتماد میں لیں گے, جس کی کچھ چیزیں تو رضی صاحب نے ہمیں بتائی دی ہیں کہ وہ گندم کے حوالے سے جو رقم ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں, جبکہ رضی صاحب نے کہا کہ یہ تو سالہ سال سے ہم سپینڈ کر رہے ہیں, تو اس کو اس تقریر میں شامل کرنے کا جواز سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت میرے ساتھ رضی صاحب یہاں پر میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہیں, جنہوں نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیشن کے حوالے سے اعلان بھی کیا ہے, ذرا ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کچھ شکایات بھی ہیں لوگوں کی. وسیم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج شاید آپ نے 5 قبرستان جو ہیں وہ کراچی میں آؤٹ لائن کیے ہیں کہ اگر کسی کی ہلاکت ہوتی ہے کرونا وائرس سے تو دفنانے کے لیے خصوصی قبرستان کے انتظام کر دیے گئے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہے, کیونکہ میں 2-3 دن سے سن بھی رہا تھا اور جب بھی وقت مل رہا تھا میڈیا پہ دیکھ بھی رہا تھا کہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے اس وائرس سے تو لوگوں کو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں, گورکن نہیں مل رہے, اس قسم کی چیزیں سنائی دے رہی تھی. تو ہم نے پھر یہ بیٹھ کے طے کیا, گریو یارڈ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے KMC کا, کہ ہم عوام کو بتا دیں کہ کچھ ایریاز ہم الگ رکھ رہے ہیں ان گریو یارڈز میں, جس کی ایک اچھی خاصی کیپیسٹی بھی ہے, اور 5 قبرستان ہیں, یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں ہیں, یہ کراچی کے تقریباً سارے ڈسٹرکٹ کور کر رہے ہیں. اس سے آسانی ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو صحیح جگہ پہ جانے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کا انتظام کر رہی ہوگی. آئی ایم شیور گورکن اور جو بھی طریقہ کار ہے اس قسم کی باڈی کو کی بریل کے لیے.
अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बतौर मेयर कराची कई लोगों की शिकायत हैं, खुद मेरी भी अपनी ये शिकायत थी कि ये तो केएमसी के अंडर आता है स्प्रेइंग। हम लाहौर में देख रहे हैं, तस्वीर आती हैं कि स्प्रे किया जा रहा है, बाराकहू के हवाले से तस्वीरें आ रही हैं, इवन कराची के जो कंटोनमेंट वाले इलाके हैं उसमें आ रही हैं कि जी स्प्रे हो रहा है। तो आपकी जुरिस्डिक्शन में जितना भी % ऑफ कराची है वहाँ पर स्प्रेइंग का इस वक्त मरहला क्यों नहीं शुरू हुआ? एक सेशन हम कर चुके हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पास 40 गाड़ियां हैं केएमसी के पास, और ऑन एंड ऑफ हमें मेडिसिन भी हमारे पास दस्तयाब नहीं होती। खैर हमने वो अरेंज कर ली है। एक सेशन पूरा कर चुके हैं हम, अब इंशाल्लाह दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ये 40 गाड़ियों को हम मुख्तलिफ यूसीज में डिस्ट्रिक्ट के हवाले करते हैं। वो लोग मुख्तलिफ अपनी मर्जी के जो यूसीज होती हैं उधर स्प्रे करते हैं। ऐसा नहीं है, हम ऑलरेडी एक, जैसे कि मैंने कहा, कर चुके हैं। अब सेकंड मरहले में जा रहे हैं हम, फिर से अरेंज कर रहे हैं मेडिसिन। सो ये जो सेकंड मरहला है, क्या अभी तक जो हुआ है, क्या वसीम वो मेन हर डिस्ट्रिक्ट की मेन शाहराहों पर किया जा रहा है, दुकानों वाले एरियाज में? गलियों में बहुत कंजस्टेड गलियां हैं, और जहाँ बहुत ज्यादा आबादी है, लोग अभी भी निकलते हैं, बाहर बैठते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। टाइमिंग्स जो हैं उसके अलावा तो गलियों में किया जा रहा है। मेन शाहराहों पे तो हमारी अभी वहां पहुंच ही नहीं हुई है। हमारी कैपेसिटी भी ऐसी नहीं है कि हम बड़ी शाहराहों पे इस किस्म का वो स्प्रे करें। हमारे पास सुजुकियां हैं, छोटी गाड़ियां, उनमें वो इक्विपमेंट रखा हुआ होता है। इसके लिए तो बड़े, आपको जैसे कि आप बाराकहू में हम देख रहे हैं जिस तरह हो रहा है, लाहौर में भी हमने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों के थ्रू किया जा रहा है। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी फंड्स हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है फंड्स कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां परचेस करूं। मेरे पास सुजुकियां हैं जो पुरानी चली आ रही हैं मेरे मेयर बनने से पहले, उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं कराची के लिए। मेरी रिक्वेस्ट मैंने आज दी है एनडीएमए को कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए अस्पतालों को इक्विप करने के लिए। हमारे पास 14 अस्पताल हैं, हम उनको इक्विप कर सकते हैं और बहुत सारे मजीद सेंटर खोल सकते हैं हम। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया। बहुत बड़ी आबादी कराची की, ज्यादातर आबादी केएमसी के अस्पताल पे मुनस्सर है। केएमसी के अस्पताल केटर करते हैं उन लोगों को। ये बड़े अस्पताल तो बड़े लोगों को करते हैं। ओके, एक छोटी चीज में, क्योंकि आपके साथ तफसीली सेशन हम जरूर रखेंगे, दो बड़ी छोटी चीजें आपसे जिक्र कर दूं, आप तक पहुंच जानी चाहिए कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट्स जो हैं वो ट्विटर पर मुस्तकिल आ रही हैं मेरे पास इस वक्त कि हमारी गली में नहीं हुआ स्प्रे, हमारे एरिया में नहीं हुआ स्प्रे। सो यू विल हैव टू चेक, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी नंबर ऑफ जो भी जिस तरह से सुजुकी पे माउंट होकर होती हैं वो कम है, लेकिन हर गली में अब तक आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। दिस इज फॉर श्योर दैट आई एम टेलिंग यू। यस, आई एग्री विद यू। हम हर गली में पहुंच भी नहीं सकते विद 40 गाड़ियां, 40 सुजुकी और 6 डिस्ट्रिक्ट। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अब जो रह गई हैं यूसियां अब उनमें जाएंगे। अच्छा, कराची में एक सबसे अच्छी चीज जो है, जो कि अभी रजी साहब ने जिक्र किया, पंजाब में जाहिर है कि एक बल्दियाती निजाम अभी नहीं है, उनके इंतखाबात भी मुलतवी हो गए हैं। तो हमारे यहाँ तो जाहिर है एक पूरी लोकल गवर्नमेंट है और आप लोगों की पार्टी इन क्लियर मैंडेट है। हम ये क्यों नहीं देख रहे कि आप लोगों के लोग, यानी सिटी गवर्नमेंट के लोग, केएमसी के लोग भी और सिटी गवर्नमेंट के भी, एमक्यूएम के, जहां जहां पर हैं यूसी लेवल्स तक, वो जाकर लोगों को तलकीन करें कि सोशल डिस्टेंस करो, मोहल्लों में जाएं, खुसूसन उन इलाकों में जहां कच्ची आबादियां हैं, जहां लोगों में अभी भी ये शऊर नहीं है, वो बाहर निकल के खेलते भी हैं और बैठते भी हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये 3rd टियर है, इसको वैसी सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह से आइन में लिखा गया है। मगर मैं हट के दूसरी तरफ डिस्कशन को ले जाऊंगा कि अगर ये इलेक्टेड लोग शामिल कर लिए जाएं, ऑन बोर्ड ले लिए जाएं, बिल्कुल सही कहा है, तो हम बहुत सारे काम ग्राउंड लेवल, नीचे ग्रास रूट लेवल पे करा सकते हैं, कर सकते हैं। मगर अभी तक ना फेडरल गवर्नमेंट की ना सूबे की इस तरफ नजर गई है कि इनको भी ऑन बोर्ड ले लें। सारों को, सारे यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सब एक्टिव हो जाएंगे काम करने। वसीम, on that note, ठीक है, आपकी शिकायत बजा होगी, बट व्हाई डोंट यू टेक द स्टेप? यू आर मेयर कराची, इट्स योर पार्टी, जिसमें लोगों ने मुंतखब किया है। भूल जाए किसी ने आपको ऑन बोर्ड लिया या नहीं लिया, ये नेशनल इमरजेंसी है। कम ऑन ग्राउंड एंड मेक पीपल रियलाइज। I am on ground. My elected people are on ground. आज भी सारा दिन हम बाहर थे, इससे पहले भी सारा दिन बाहर थे। सारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ग्राउंड पे सुबह से निकलते हैं शाम तक।
ایسا نہیں ہے. مگر وہی بات ہے کہ میرے پاس اگر 14 اسپتال ہیں تو میرے پاس اسکریننگ کے لیے کچھ نہیں ہے, وہاں اکوپمنٹ نہیں ہے, میرے پاس کٹس نہیں ہے, میرے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, میرے پاس پیرامیڈیکل سٹاف ہے, میرے پاس ڈاکٹرز ہیں, بلڈنگ کھڑی بھی ہے. این ڈی ایم اے کو چاہیے ان بلڈنگ کو آکوپائی کرے اور یہاں سینٹرز کھولے. سندھ گورنمنٹ کو چاہیے ان بلڈنگ کو استعمال کریں, ہمارے لوگ کام کر سکتے ہیں. میرے تو آپ الیکٹڈ لوگوں کو چھوڑیں, جو اسپتال میں پیرامیڈیکل اور یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں بہت جگہوں پہ, تو مجھے جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کرونا سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے, این ڈی ایم اے کو بھی چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو گراس روٹ لیول پہ ہاسپٹلز ہیں ان کو استعمال کریں, ان کے لوگوں کو استعمال کریں. چلیں, اگر اس وقت تو ظاہر ہے شکایات ہماری کم ہونی چاہیے, لیکن کیا اس لیول پہ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے تو آپ لوگ ساتھ بھی ہیں, گورنر سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی میری بات ہوئی ہے, ان کو میں نے لکھ کے بھی دیا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کتنے اسپتال ہیں, کیا کیپیسٹی ہے, میں نے لکھ کے دے دیا ہے. این ڈی ایم اے کو میں نے لکھ کے دے دیا ہے. ہم ان میں شکایت نہیں کر رہا, میں تو بتا رہا ہوں, انفارم کر رہا ہوں کہ اس طرف توجہ دے دیں, اس طرف جو اسپتال ہیں, جو مین پاور ہے, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فور دا بیٹرمنٹ. ابھی تو ہمیں متحد ہو کے کام کرنا ہے. چلیں, آپ نے خط لکھ دیا, آئی ایم شیور کہ کوئی پازیٹیو آپ کا ضرور جواب بھی آ جائے گا. بٹ اگین آئی وڈ ریکویسٹ یو دیٹ یو سیز کیا ہر شخص کو بالکل اسی طرح زمین پر اتار دیں اس وقت جیسے الیکشن کے اندر سارے لوگ آتے ہیں اور ووٹ مانگنے کے لیے. بالکل اسی طرح ہمیں ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنس کی تلقین کی جا سکے اور ان کو کسی نہ کسی طرح یہ سیوک سینس ان کے اندر ابھی ڈالی جا سکے, بیکاز وی آر فائٹنگ اے پینڈیمک. تھینک یو سو مچ وسیم, ویل ہیو یو ان ڈیٹیل آن انادر ٹائم. لیکن آپ نے بتایا کہ 5 گریو یارڈز جو ہیں وہ مارک کر دیے گئے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو یہ ایک تشویش کی لہر تھی لوگوں میں کہ پھر کس طرح سے تدفین ہوگی. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی انہوں نے کہا کہ جو طریقہ کار ہوگا, یعنی اگر گورکنز کے لیے پروٹیکٹیو گیئر ہوگا تو یہ سب بھی ہوگا, اور خود بھی انہوں نے پی ڈی ایم اے کو کانٹیکٹ کر لیا ہے. ڈاکٹر نوشین اور رضی صاحب, اس سے پہلے کہ قطع کلامی ہو, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر آپ نے بھی سن لیا کہ where all we are lacking, I mean all the provinces, the response that has to be I would say on war footings, اس میں کئی جگہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ہی لینینٹ ہو رہے ہیں, اور اس لینینسی کا اللہ نہ کرے ہمیں کہیں خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم نے سنا کہ میئر کراچی وسیم اختر نے جو کہا کہ ان کے پاس اسپتال ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ابھی وہ جو چیزیں درکار ہیں اس کے لیے انہوں نے این ڈی ایم اے سے بھی بہرحال رابطہ کیا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں میرا خیال ہے ڈاکٹر نوشین بڑا ضروری ہے کہ سب لوگ مل کر اپنا کردار خود ہی ادا کر لیں, جیسے کہ عوام نے کرنا ہے ویسے چاہے وہ الیکٹڈ نمائندے ہوں, اپوزیشن کے ہوں, ان سب کو خود کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رضی صاحب نے بھی ریز کیا گندم کے حوالے سے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پوری فصل کا ابھی کام ہونا ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر نوشین بینگ اے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیلتھ, آپ کیا تجویز دیں گی؟ ورکرز ہیو ٹو بی ان فیلڈ, صرف فیلڈ کا کام نہیں ہے, پھر فیلڈ سے اس کی پوری جو ترسیل ہوتی ہے جس طرح سے, کس طرح سے ان کو بچایا جائے گا؟ دیکھیں بالکل اس کے لیے پورا میکنزم جو ہے وہ ڈیوائس کرنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہماری جو ہیں ڈفرینٹ کمیٹیز, اس کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہے ہیں. ابھی پبلکلی نہیں ہوئے کہ اوپنلی وہ سارے ہوں, مگر وہ ایگریکلچر منسٹری جو ہے اور اسپیشلی جو ہماری فیڈرل میں جو فوڈ سیکیورٹی کی جو منسٹری ہے, وہ سب لوگ اپنے کام کر رہے ہیں, ان کے کام اسی طرح چل رہے ہیں. وہ بلکہ ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ریلیونٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا پاکستان پوسٹ وہ اپنا کام کر رہا ہے, جو بحری امور والے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں, تو کام ان کے اوپر ہو رہا ہے. مگر چونکہ فوکس اس وقت سب کا کرونا سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ ہے, تو شاید وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. اوبویسلی اس وقت گندم کو جو ہے وہ اس کو کاٹنا اور اس کو سیو کرنا, اور خاص طور پہ یہ بارشوں کے موسم میں جو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے, اس کے بارے میں بالکل کام ہو رہا ہے, ڈسکشنز ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ایگریکلچر والوں سے, فوڈ سیکیورٹی والوں سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. اچھا رضی صاحب, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, ایک یہ تاثر ہے, اور ہو سکتا ہے یہ غلط تاثر ہو, بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ جو ہے, یعنی اس کے پھیلاؤ کو روکنا, کرونا کے حوالے سے تیار رہنا کہ کس طرح سے خدا نہ کرے جب کیسز رائز ہوں گے, اس پہ فوکس اس وقت کم ہے, ریلیف پہ فوکس زیادہ ہے. کیا یہ تاثر صحیح ہے, یا یہ دونوں سے ظاہر ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ دونوں پہ فوکس نہیں ہے. فوکس جو ہے وہ
तस्वीरें बनवाने पे है, सोशल मीडिया के ऊपर उसे पोस्ट करने के ऊपर है, फोकस किसी और जगह पे है, क्योंकि रियल इशू की तरफ फोकस आ नहीं पा रहा हमारा, और अभी वो सिवियरिटी है नहीं। यानी देखिए, मेडिकल, मेरा जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ है, वो कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पीक होगी इसकी अप्रैल के पहले दिहाई के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जी। और मेरे वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि 5 अप्रैल को जाके तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हमने इक्विप कर दिया है कि हम कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ये जो 2 बयानात हैं, इनको मैं कहां लेके जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। और जबकि ये कहा गया था कि जनवरी से हम देख रहे थे, हमारी नजर थी, और हम तैयारियां कर रहे थे, और वो साथ में ये भी कह देते हैं कि हम जनवरी से देख रहे थे। अब देखिए, मैंने आज कल बल्कि बात की थी एग्रीकल्चर के रिलेटिव एक बंदे से, वो इस बात पे तशवीश का इजहार कर रहे थे कि देखिए प्रोक्योरमेंट सर पे आ गई है, ये इन्होंने सिर्फ सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट कर दिया, अभी तक इसके रेलेवेंट कोई मीटिंग नहीं हुई। और नॉर्मली ये मीटिंग गुज़िश्ता साल भी ली थी जहांगीर तरीन साहब ने, और इस साल भी उन्होंने ही लेनी होगी, लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन साहब कहां हैं वैसे? यही तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा वो शायद सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं, इसलिए वो मीटिंग हो नहीं पाई, और हम इंतजार कर रहे हैं पॉलिसी डायरेक्शन का। मेरी डॉक्टर साहबा से गुजारिश है, डॉक्टर नशीन अहमद साहबा से, कि ये हमारा पैगाम जो है, मेरी रिक्वेस्ट जो है कि वो गंदम का बहुत बड़ा बहरान हो जाएगा। एक तो वैसे कम है, और दूसरा उसकी प्रोक्योरमेंट अगर हम वक्त पे नहीं कर पाएंगे तो किसान भी रगड़ा जाएगा, और हुकूमत को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगी। अगरचे इनके दाएं बाएं मौजूद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम गंदम इंपोर्ट करें, और हमने 5 लाख गंदम के ऊपर दिहाड़ी लगाई भी है, 5 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की भी है मौजूदा हुकूमत ने एक क्राइसिस जनरेट करके। इसके बावजूद भी प्राइसेस हम नीचे नहीं ला पाए आटे के, चक्की आटा के जो प्राइसेस थे वो लाहौर में उसी पे हैं, पता नहीं सिंध में क्या सूरत हाल है। अच्छा। तो हैविंग सेड दैट, हुकूमत का फोकस जो है अगर नजर आ जाए ना किसी भी एक पहलू के ऊपर, तो आई विल बी द फर्स्ट मैन to be happy. Acha. Dr. Nausheen, I have to close the show because we're now cutting very close. Prime Minister का address भी है. I just hope कि आप सिर्फ एक लाइन में हमें बता दें कि टेस्टों की तादाद approximately पूरे मुल्क को अगर आप देखें per day कितनी हो जाएगी next week onwards या in another 10 day onwards? देखिए, ये तो जिस तरह टेस्ट किट्स आ रही हैं, आज भी 5000 किट्स जो हैं वो पंजाब को दी गई हैं। आपने खुद ही अभी ये सारे जी बिल्कुल तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे होगा, इसकी कोई मैं तादाद आपको नहीं कह सकती, जैसे जैसे कैपेसिटी होगी वो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन द फ्यूचर में ये जो अभी 14 लैब्स काम कर रही हैं, इनके बजाय 40 to 50 लैब में मैंने किया है कि NIH के ताउन से उसकी तादाद 40 to 50 तक ले जाएगी। और मैं समझती हूँ कि इससे काफी ज्यादा कैपेसिटी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। जैसे ये लैब्स जो है मुख्तलिफ छोटे शहरों में, और कराची में 3 नई लैब्स का अनाउंस हुआ है, छोटे शहरों में होंगी की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। Which province are you looking at कि वहां पे खुदा ना खास्ता नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, आबादी पॉपुलेशन इस वक्त पंजाब की 2/3 पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन हमारी पंजाब में है। तो अगर आबादी के तनासुब से देखें तो डेफिनेटली पंजाब के अंदर आपको ज्यादा केसेस मिलेंगे, क्योंकि रेशियो जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है ना। अभी भी हम इन केसेस को रोक सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगी, इस फैलाव को आप लोग खुद रोक सकते हैं। गैर जरूरी घर से ना निकले, निकलने से पहले 100 बार सोचे कि क्या इसके बगैर आपका दिन नहीं गुजर सकता। घर में रहें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप कोरोना को घर में लेकर आते हैं। अपना ख्याल रखिए, तमाम तर तजावीज़ को फॉलो कीजिए, हम सबको मिलकर इसके फैलाव को रोकना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। देखना है वज़ीर आज़म कौम को जब एतमाद में लेते हैं, नई अनाउंसमेंट्स क्या होती हैं, उस पर जाहिर है हम कल इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।